کس انداز سے پڑھنی چاہیے. ہم دیکھیں اکابرین کا کیا طریقہ تھا. ہم بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے. ہم جب غور کریں گے تو ہمیں اپنی نماز کے اندر جو سستیاں ہیں جو کمیاں ہیں وہ نظر آئیں گی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جیسے آج ہم اپنے دوستوں کے ہاں جاتے ہیں, ہمارا جو کلام ہوتا ہے, ہماری گفتگو ہوتی ہے, ہمارا جو موضوعات ہوتے ہیں عمومی طور پر یا تو ہم حکمرانوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پولیٹکس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا حالات حضرت کے مطابق معاملات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے نا, یہ عبادات کے حوالے سے ایک دوسرے سے پوچھا آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں, آپ رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح کے یہ دو بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم, کیا آپ نماز اچھی طرح ادا کرتے ہیں؟ اب حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا, ہاں, میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں, میری دہنی جانب جنت ہے, بائیں جانب دوزخ ہے, اور میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں, اور بالکل میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر حاضر کرتا ہوں, اور جو میں نماز پڑھتا ہوں اس میں غور و فکر کرتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کہ میری یہ نماز آخری ہے, یہ میری نماز آخری ہے. اس انداز میں خوب غور و فکر کر کے, تواضع اختیار کر کے, اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے میں اس نماز کو ادا کرتا ہوں. ان بزرگوں نے پوچھا, آپ یہ عمل کب سے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا, میں یہ عمل ہمیشہ سے ہی کرتا چلا آ رہا ہوں, اور 30 برس ہو گئے ہیں. میں ہمیشہ ہر وقت جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا یہی انداز ہوتا ہے. اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے, تقوی پر خود کو چلانے کے لیے یہ بزرگ کیسی کوشش کیا کرتے تھے. ہم حقیقت ہے ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, ہم دنیاوی معاملات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, تو ہم نے بھی اپنے عبادات کے معاملات کو دیکھنے ہیں, پیار محبت حکمت عملی کے ساتھ کہ جو مسلمان عبادات سے دور ہیں ان کو عبادات کے قریب کرنا ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم جب بھی کوئی عبادت کریں اچھے انداز سے, عجز و انکساری کو اختیار کر کے, اور یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو دیکھ رہا ہے, میں نے اس کو راضی کرنا ہے, اور جو نماز پڑھتے اس میں غور و فکر کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور جانے لگا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو. دوبارہ نماز پڑھی, پھر جانے لگا. پھر بلایا, فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. پھر بلایا تیسری مرتبہ, دوبارہ نماز پڑھو. تو پھر فرمایا کہ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, جو قیام ہے اس کو مکمل کرو, جو رکوع ہے اس کو بھی درست کرو, 2 سجدے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو, جلد بازی کے ساتھ نماز نہ پڑھو. اور جو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے عند اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہی عبادت وہی نماز قبول کی جاتی ہے. جلد بازی میں نماز کا رکوع پورا نہیں کیا, سجدہ پورا نہیں کیا, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا نہیں ہے, یا رکوع کے بعد صحیح معنوں میں سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا ہے, تو یہ عبادت درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ غور کیا کرتے تھے کہ سرکار نے ایک ہی مرتبہ میں اس کو بلا کر سمجھا کیوں نہیں دیا؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جو بات بار بار کہی جاتی ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اب اس
بندے کو, اس صحابی کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ یار میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا, مجھے جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار نماز لوٹانے کا, نماز دہرانے کا کہا. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ میں تیز سپیڈ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو ہمیں بھی اپنی نماز میں غور کرنا ہے کہ ہمارا کیسا انداز ہوتا ہے. کیا ہم ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا انداز تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ, آپ کی ذات بھی بہت ہی افضل و اعلیٰ بہترین ذات تھی, اور اس طرح بالکل ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھا کرتے تھے. ہم جیسے لوگوں کی 4 کیا 6 کیا 8 رکعتیں ہوں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف 2 رکعتیں ہوا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو عجز و انکساری کے ساتھ اور عبادت کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر کریں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت یہ بھی تھی, جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے نا, با امامہ آتے تھے, امامہ سر پر سجا کر آتے تھے. آج ہم نے اپنے نبی کی اس سنت کو ترک کر دیا ہے. ہمارے پاس بھی امامہ ہونا چاہیے. جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں, امامہ سجا کریں. آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے. وہ ایک کہاوت مشہور ہے, ہنسنا نہیں ہے, کہ ایک مرغا, اس کو مالک نے کہا کہ کل اگر تم مرغیوں کی طرح کٹ کٹ کی آواز نہیں نکالے گا نا تو تمہیں میں ذبح کر دوں گا. اس نے کہا اب تو خیر نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے مرغا تھا, مرغیوں والی آوازیں نکالنے لگ گیا. نہ چاہتے ہوئے مرغیوں والی آوازیں نکالنے لگ گیا. 2-4 دن گزرے تو پھر اس نے کہا مالک نے, اگر کل مرغے کی طرح تم نے اذان نہ دی نا, میں ذبح کر دوں گا. اس نے کہا اب تو خیر نہیں ہے. اور بیچارہ نہ چاہتے بھی زور دے دا کر جیسے کیسے بھی اس نے اذان کے معاملات کیے. اب کہا کہ اگر کل تم نے انڈا نہ دیا نا تو پھر میں ذبح کر دوں گا. اب وہ پریشان کہ اب کیا کروں, اب تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو کہنے کا مقصد, ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکروں میں اس کو وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ کیا بولے گا, وہ کیا کہے گا. ہم لوگوں کے سامنے نچھاور ہوتے رہیں گے اور اپنی شخصی آزادی, اپنی دینی اور ملی آزادی کو پس پشت ڈال دیں گے. یاد رکھنا ہے, یہ تصنع, یہ بناوٹی اور یہ مصنوعی زندگی, اس میں آپ کو قلبی طور پر سکون نصیب نہیں ہوگا. قلبی طور پر سکون حاصل کرنے تو کھل کر رہیں. جو دین اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے. ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے, امامہ شریف سر پر سجا کر کے عبادت کرنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم تو گھر میں رات کو سوتے ہیں, صبح وہی نائٹ سوٹ پہن کر مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے مسلمانوں کی, شادی میں جائیں گے اچھے سے اچھے ڈریس پہن کر جائیں گے, اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں, ہم وہی نائٹ ڈریس پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لباس میں سے ایک بہترین لباس رکھا ہوا تھا جو عبادت کے لیے تھا. ایک عالی شان جبہ زیب تن کر کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں, ہم نے اپنے ان بزرگوں کی ان انداز کو, اس طریقے کو ہم نے اپنانا ہے, ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کے خلیفہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ظہر کے بعد وظیفہ پڑھ رہے تھے اپنا. ایک شخص آیا جس نے نماز پڑھی اور وہ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے. اب رکوع میں گیا نا, جس رکوع میں جا رہے, یہاں دیکھنا چاہیے تھا, یہاں دیکھنا چاہیے تھا, اور وہ کہاں دیکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت جب نماز پڑھ لی نا تو اعلیٰ حضرت نے بلایا, ادھر حضرت آئے,
تو پھر فرمایا کہ آپ رکوع میں تھے اور آپ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سجدے کی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جب سجدہ کرو گے پھر کہاں دیکھو گے؟ جب سجدہ کرو گے پھر کہاں دیکھو گے؟ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ جب قیام میں ہو تو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ۔ رکوع میں ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ دونوں پیروں کے درمیان میں دیکھنا ہے۔ سجدے میں گئے ناک پر دیکھنا ہے، اور اسی طرح ایک سجدے کے بعد بیٹھے سینے پر دیکھنا ہے، اور اسی طرح جب دونوں سجدے کر چکے سلام کے لیے بیٹھے تو گود میں دیکھنا ہے، اور جب سلام پھیریں فرشتوں پر سلامتی کی نیت سے کرامن کاتبین کاندھے پر دے۔ بعض لوگ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ انداز، فرشتوں پر سلامتی کی نیت ہو، مقتدیوں پر سلام، نمازیوں پر سلامتی کی نیت ہو، ہاں نہیں، یہ میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے۔ قیام میں کہاں دیکھنا ہے؟ ہاں۔ رکوع میں کہاں دیکھنا ہے؟ ہاں دونوں، اور اسی طرح سے سجدہ کیا تو کہاں دیکھنا ہے؟ ناک میں۔ ایک سجدہ کر کے بیٹھے تو کہاں دیکھنا ہے؟ ہاں۔ اب اس سے فارغ ہو کے سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے ہو، اب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ گود میں۔ اب سلام پھیر رہے ہیں کہاں دیکھیں گے؟ یہ طریقہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ بہترین انداز میں ان کی تربیت کی، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ہمیں بھی حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہم حق بات کو قبول کرنے میں جھجک محسوس نہ کیا کریں، نہ ہی ہم یہ کہیں یار کیا ہوگا میری ناک کٹ جائے گی، نہیں۔ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو دین اسلام نے جو چیز کہہ دی ٹھیک ہے بھائی اوکے، اس میں پھر انسان کو برکتیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سیدنا طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کے پڑوسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ ہم عیادت کے لیے گئے تو حضرت سیدنا زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا اٹھیے نماز پڑھ لیجئے، مجھے معلوم ہے آپ نماز سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو بیمار بزرگ تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، جسم میں کمزوری ہوتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ جاؤں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ جو بندہ ایک نماز کو ترک کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر بیچارہ وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک اچھے امام مسجد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، نمازیوں کے اوپر بھی نظر ہو، اور اسی طرح نمازیوں کے ایک دوسرے کے اوپر نظر ہونی چاہیے، یا میرا فلاں بھائی آیا نہیں ہے، میرا وہ دینی بھائی مسجد میں آیا نہیں ہے۔ بعض تو خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے آتے ہیں مسلمانوں کو جگاتے ہوئے آتے ہیں، یہ کتنا بڑا ثواب ہے یار۔ بعض ایسے ہیں جو موبائل کے ذریعے جگاتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک تو ہم نے اس کو بھی اپنانا ہے، دوسرا جو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اگر وہ نہیں آ رہا تو ہم نے اس کی خبر گیری کرنی ہے تاکہ وہ نماز کے قریب ہو جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے۔ عمل کریں گے؟ تو آج آپ نے یہ سنا کہ نماز کس انداز سے پڑھنی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے۔ ٹھہر کر بہترین انداز میں عجز و انکساری کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ پاک کا خوف دل میں بٹھاتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ میری آخری نماز ہے۔ ایسا نہ ہو امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، اور بظاہر جسم یہاں ہے اور روح کاروبار میں، روح ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ نہیں، کوشش کرنی ہے اگر ایسے خیالات بھی آ رہے ہوں نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھتے رہنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے چاہا یہ جو وسوسے ہیں جو خیال ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ہاں دیکھیں، خشوع و خضوع ایک اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کھڑے نا اس کے جسم سے چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کپ کپی طاری ہو جانا، ایک الگ فیلنگ محسوس ہونا۔ ہاں اور انسان جب خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے نا پھر وہ بندہ تقویٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تقویٰ ہم ایک لفظ سنتے ہیں،
तकवा के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तकवा एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, इसके कई डिपार्ट हैं। इन डिपार्ट्स के अंदर जितने शोबाजात हैं हम इनको इख्तियार करते चले जाएंगे, फिर जा कर के तकवा हासिल करेंगे। और उसके अंदर ये चीज़ भी है, इंसान गुनाहों से बचाता है तो उसको नमाज में लज्जत मिलती है, नेकियां करता है उसको इबादत की लज्जत मिलती है। फिर वो घर में बैठा हुआ होगा ना, अजान आ रही होगी ना, अजान की आवाज़ आ रही होगी, उसका दिल घर में नहीं लगेगा। जो नमाज पढ़ने के आदी होते हैं ना, जिनको मस्जिद से नमाज से दोस्ती हो जाती है, उनकी कैफियत होती है, वो इशा की नमाज पढ़ लेंगे ना, वो मुतमईन हो जाते हैं, यार अब सुकून है, अब सुकून है। ये सब तकवा के मामलात हैं, ये सब खुशो खुजू के मामलात हैं। और जिस बंदे ने, जिसकी आदत ही नहीं है, जिसने रूटीन ही नहीं बनाई है, जिसको खुशो खुजू नसीब ही नहीं होता है, वो कहते हैं 4 रकात पढ़ो, 3 वितर पढ़ो, ये जा वो जा। ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, हमने अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। आज हम नमाज की शराइत के बारे में सीखेंगे। किस चीज़ के बारे में? किस चीज़ के बारे में सीखेंगे? हाँ, नमाज की कितनी शराइत हैं? 6 शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? हाँ, नमाज की कितनी शराइत हैं? आप थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा। नमाज की कितनी शराइत हैं? 6 शराइत हैं। हम किसी इदारे में जाते हैं तो वो इदारे वाले बाकायदा कहते हैं कि हज़रत एंट्री उस वक्त होगी जब इस शर्त पर अमल होगा। हम आपके बच्चे को एडमिशन उस वक्त देंगे जब आप इन शराइत पर अमल करेंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नमाज जो इबादत है इसको उस वक्त करने के अहल होंगे जब ये शराइत हम में पाई जाएंगी। ठीक है ना? कितना अहम तरीन मौजू है। आज हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का हमने एहतमाम करना है। इन चीज़ों का क्या करना है? हाँ, अगर एहतमाम नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, इबादत करेंगे, फिर वो साफ ज़रा वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है ना? भाई ये कह देना अल्लाह कबूल करने वाला है, नहीं, सीखना है। तो 6 चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहली जो है वो है तहारत। क्या है? नमाज की शराइत में जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? तहारत। तहारत का मकसद ये है कि नमाजी का लिबास, बदन और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है उसका हर किस्म की नजासत से पाक होना। फिर सुने, तहारत किसे कहते हैं? नमाजी मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले का लिबास, बदन और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है उसका हर किस्म की नजासत से पाक होना ज़रूरी है। मैं नमाज पढ़ने के लिए आया, साफ़ सुथरा उजला लिबास पहन कर आया हूँ, लेकिन मेरा बदन नापाक है, क्या मैं शराइत पर उतर रहा हूँ? क्योंकि मेरा बदन, मैं नहा कर आया, बदन मेरा ओके है, कपड़े मैंने पहने जल्दी में और कपड़े नापाक थे, क्या इबादत हो जाएगी? नमाज हो जाएगी? जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा था वो जगह नापाक थी, कपड़े भी पाक है, मैं खुद भी पाक हूँ, तो क्या नमाज की जो शराइत हैं तहारत, क्या ये मुकम्मल हो रही है? नहीं हो रही। तो जो नमाजी है इसके लिए ज़रूरी है इसका लिबास भी पाक हो, इसका बदन भी पाक हो, और जिस जगह पर ये नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना ये ज़रूरी है। हम घर में अगर नमाज किया और घर वालों ने कपड़ा गीला करके मार दिया और ये गुमान कर लिया कि जगह पाक हो गई, इस जगह पाक, हाँ, ये पाक कब होगी? जब पानी बहाएंगे और पानी इस नजासत को बहाकर ले जाएगा। और यकीन कामिल हो कि जो नजासत थी, चाहे वो लिक्विड टाइप हो चाहे वो गाढ़ी हो, और यकीन कामिल हो कि पानी उस नजासत को बहाकर ले गया है, अब ये जगह पाक होगी, अब ये नमाज पढ़ने की आहल होगी, अब यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। तो सबसे पहली क्या है शर्त? सबसे पहली क्या है? नमाज की शराइत कितनी है? नंबर 1, तहारत से क्या मुराद है? हाँ, नमाजी का लिबास, बदन और जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा है उसका पाक होना ज़रूरी है। अब घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चों को फीड कराते हैं, छोटा बच्चा है, अब उसने अगर
पेट में मैदे में दूध लेकर गया, अब उसने उल्टी कर दी। आप कल ये सुन चुके हैं, ये दूध नापाक पाक है नापाक है? हाँ, मुंह भर काय कर दी, ये क्या है? हाँ, अब वो घर वाले उससे अर्थ में नमाज पढ़ रहे हैं, अब हमें मसला पता ही नहीं है और वो बेचारे समझ रहे कि यार दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तहारत, नमाजी का लिबास, बदन जिस जगह पर नमाज पढ़े उसका पाक होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी जगह है, कारपेट है, जो जिसको धोने में आजमाइश होती है, परेशानी है, नहीं उठ रहा, कोशिश भी की, सब कुछ है, बात होते हैं कि यार इसको धो दिया तो ये तो फिर महीने लगेंगे सूखने में भी, इस तरह का सिलसिला बात हो जाता है, तो फिर कम अज़ कम इतना हो कि वो बिल्कुल उसको साफ़ करके दूसरा मोटा कपड़ा उस पर बिछा के फिर नमाज पढ़ी जाए, फिर ओके है। ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आ गई? सबसे पहले क्या है? तहारत, उसके बाद है सित्रे औरत। नमाज की शराइत में दूसरी शर्त क्या है? हाँ, सित्रे औरत से मुराद ये है कि मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक छुपा हुआ होना ज़रूरी है। कल मैंने अर्ज़ की थी, अगर कोई साहब जो कि बच्चा शॉर्ट पहनकर मस्जिद में आता है और आपको पता है अगरचे यहाँ तक होते हैं लेकिन यहाँ तक वो नज़र आ रहा होता है, घुटने को छुपाना है, ठीक है ना? और घुटने से ऊपर अगर ये रान नज़र आ रही है तो ये इसका सितर ज़हर हो रहा है, इसकी तरफ नज़र करना ये भी नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है। और आपको पता है कि इस नाजायज़ काम की तरफ बुला कौन रहा है? जिसने ये अमल किया हुआ है, तो उसने भी ख्याल करना है। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक ये छुपा हुआ होना ज़रूरी है। कब? हालात नमाज में। अगर कोई ऐसे हाल में आया, अब मुझे ये बताएं, जो शख्स नमाज पढ़ने के लिए आता है, अगर इसने पैंट नीचे पहनी हुई है और सजदे में गया या रुकू में गया और इसके हिप ज़ाहिर हो रहे हैं, सित्रे औरत ज़ाहिर हो गया। नमाज की शराइत में दूसरी शर्त है, क्या? सित्रे औरत का तहफ़्फ़ुज़ रहा? नहीं रहा ना? तो अब ये कहे कि मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, खुशू खुजू नहीं मिलता। भाई आप सजदा कर रहे हैं, आप सित्रे औरत का एहतमाम नहीं कर रहे। और इसी तरह से अलावा नमाज के भी इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए कि जिससे मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक जिस्म को कोई हिस्सा नज़र आ रहा हो, या ऐसी बारीक कपड़ा पहनकर नहाना कि जिस्म की रंगत नज़र आ रही हो, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। हमने ख़ुद भी ख्याल करना है। हमारे घर में अगर कोई फ़र्द ऐसा है, कर रहा है, हमने उसको भी प्यार मोहब्बत और हिकमत अमली के साथ समझाना है। नमाज होगी ही नहीं। हाँ, और हालत नमाज में अगर सित्रे औरत ज़ाहिर हो गया, जैसे बात गाँव वगैरह में धोती वगैरह पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर सित्रे औरत ज़ाहिर हो गया तो 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार में वो वैसे के वैसे ज़ाहिर हो तो नमाज टूट जाएगी। और इससे पहले इसने फ़ौरन उसको ढांप लिया, तो कि चूँकि जानबूझकर ये अमल नहीं किया है, इसको ढांप ले तो ओके, ठीक है ना? इसी तरह से ख़वातीन के हवाले से है। बाद ख़वातीन मलमल की सफ़ेद चादर उसको ओढ़ कर नमाज पढ़ती हैं, जिससे बालों की रंगत नज़र आ रही होती है, या ऐसे बारीक कपड़े पहने हुए होते जिससे रंगत नज़र आ रही होती है, जिससे नज़र आ रहा होता है। ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। सित्रे औरत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। कल आपने सुना था ना, मर्द के लिए तो यहाँ से यहाँ तक, औरत के लिए क्या है? हाँ हाँ, औरत के लिए तमाम बदन का छुपाना ज़रूरी है। चेहरे की टकली, दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों पैरों के तलवे, इसके अलावा तमाम को छुपा हुआ होना ज़रूरी है। कोई खातून नमाज पढ़ रही हैं, सफ़ेद चादर या इस तरह का दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े जिससे बालों की रंगत नज़र आ रही है, तो ये दुरुस्त नहीं है, नमाज नहीं होगी। याद रखिए, सित्र औरत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। लिबास बारीक है तो भी वही चीज़ है, और ऐसा लिबास घर में भी पहनना मना है, बाहर पहन कर जाना बदरजा औला मना है। चुस्त लिबास कल अर्ज़ कर चुका हूँ, जिसमें कोई हैत नज़र आ रही है, शेप नज़र आ रहा है, तो भी ऐसा लिबास पहनना, अगरचे नमाज हो जाएगी। अगर कोई खातून ऐसा टाइट लिबास पहनकर नमाज पढ़ रही है
نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے لباس اور اس جسم کی طرف نظر کرنا یہ ابھی گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے تو ہم نے پیار محبت حکمت عملی کے ساتھ ذہن سازی کرنی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہے فلاح اور کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہے فلاح اور کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو ہم بگاڑیں نہیں، ہر کام کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جی بولیں۔ جس کو خوف خدا ہوتا ہے نا وہ ڈھیلی ڈھالی بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پینٹ عمومی طور پر اس طرح کے جو آفیسز وغیرہ کے حوالے سے اس میں اتنا معاملات نہیں ہوتا، پھر بھی کسی کو شہوت آتی ہے تو اس کی طرف نظر نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی رہی بات اس کو پہننا ہے نہیں پہننا ہے، چونکہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے، عموم بلوا ہے، کثرت کے ساتھ مسلمان پہنتے ہیں، اسی لیے علماء نے اس میں اجازت دی ہے۔ اگر کوئی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اوکے ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ لیکن ایسی صورتحال ہے کہ بالکل جسم کے خد و خال ہیئت نظر آ رہی ہے اور دوسرے کو شہوت آ رہی ہے، تو اب دوسروں کو چاہیے کہ اس کی طرف نظر نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو بھی کوشش کریے پینٹ شرٹ بھی ایسی ہو، تھوڑی ڈھیلی ڈھالی ہو، اتنی ٹائٹ چست بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اس طرح کی آزمائش ہو۔ باقی کوئی مسلمان پہن کے کر رہا ہے، ہم اس پر فاتوا نہیں لگائیں گے کہ یار یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اس میں بہت سارے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ بہت ساری صورتیں اور بہت ساری وجوہات نکلتی ہیں نا۔ وہ ادارے جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، ہمیں اسلامی طریقے کو ظاہر کرنے پہ یا تو باتیں سننے کو ملتی ہیں یا تو ہو سکتا ہے جاب سے جانا پڑے، تو اگر اس طرح کے بندے سے بہتر ہمیں اور جاب مل سکتی ہے تو ہم اس جاب کو کریں، ہم اس کو سیجو کر دیں۔ دیکھیں سب سے اہم ترین چیز اسلام ہے اور اسلامی شعار کا نفاذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے، اب میں یہ سوچوں کہ یار اس نے کیا کہہ دیا، اس کو چھوڑ کے لات مار کے میں چلا جاؤں، نہیں، یہ انداز اختیار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی جاب کو بھی بچانا ہے اور اپنا جو اسلامی تشخص ہے اس کو بھی برقرار رکھتے ہوئے زندگی کو ہم نے گزارنا ہے۔ جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، جہاں نہیں ہو سکتا، ہمارا دین اسلام بہت پیارا ہے، دین اسلام نے ہمیں اس میں رعایت عطا کی ہے۔ خواتین ہی کو دیکھ لیں، خواتین جاب کرتی ہیں، فتنہ ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن علماء نے کچھ قیودات کی بنیاد پر یار یہ شرط خاتون فالو کرتی ہے تو اس کو جاب کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد وقت مجبوری ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورے ایک الگ چیز ہے، ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے تو ہمارا ٹاپک نماز ہے، یہ نماز سے ہٹ کے معاملات ہیں۔ اچھا ایک اور آپ کو میں نے عرض کی نا، اگر بالفرض موٹا لباس بھی ہے، خد و خال نظر بھی آ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ باریک لباس ہے، جسم کے نظر آ رہا ہے تو نہیں ہوگی۔ موٹے پینٹ جسم تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کی طرف نظر کرنا اب بھی درست نہیں ہے، اور اگر شہوت کے معاملات ہیں تو پھر زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے یہ بات ہے کارپیٹ کی یا ایسی چیز کی جس کو ہٹانا میں آزمائش ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے اوپر پاک کپڑا بچھا کے، جب وہ نیچے کا خشک ہو چکا، اچھا یہ اللہ پاک نے یہ ایک زمین کو صلاحیت عطا کی ہے، اگرچہ ناپاکی ہو لیکن جگہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگوں کی ایک ہوتی ہے فطرت کہ یار نہیں، دل نہیں مانتا، تو اس وجہ سے وہ کپڑا وغیرہ بچھاتے ہیں۔ اگر روڈ پر کپڑا نہ بھی بچھائے نا، وہ چونکہ جگہ خشک ہے وہ پاک ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی ایک تحفہ عطا کیا ہے کہ ساری کی ساری روئے زمین سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی ہے، کہ کہیں بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں اوکے،
لیکن بات یہی ہے کہ وہ جگہ کیا ہو؟ خشک ہو، خشک ہو۔ ہر کوئی چادر بچھا کر، کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھتا ہے، ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اس کی تضحیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی، اوکے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی ایسے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی اوکے ہی ہو جائے گی۔ ہاں، جانور کی تصویر تو صاف دے رہی، اس سے تو بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو غور سے دیکھیں گے نا پھر تصویر نظر آئے گی۔ اچھا، ابھی ہماری تو یہ صفیں ہیں، جیسے اس طرح کے مصلے ہیں یا وہ دوسری ہوتی ہیں نا جائے نماز وغیرہ، اس کو غور سے دیکھیں نا، وہ الگ الگ نقشے اور الگ الگ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز اوکے، ٹھیک ہے نا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہوا ہے نا، سامنے نظر پڑی اور فوراً یار یہ ایسا لگ رہا ہے بلی ہے، تو پھر الگ حکم شرع ہوگا۔ لیکن غور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، یوں بنا رہے ہیں، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ دم ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ غور کر رہے ہیں، جب غور کرنے کی نوبت آتی ہے وہاں پر یہ حکم شرع ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اوکے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ آسمان میں بادلوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، ہاں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس کو قیاس کر کے اپنی عبادت کو ترک کریں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرح ٹی شرٹ کے اوپر جاندار کی چیز ہے تو ہم نے اس کو چھپانا ہے، اس کو ہٹا کر کے پھر نماز پڑھنی ہے۔ باقی ہاف آستین، اس میں بھی وہی بات ہے، ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہر وہ لباس جو پہن کر کسی ذی شعور کے ساتھ کسی اچھی تقریب میں جانا ہم گلٹی فیل کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ لباس پہن کر ہم اللہ کے حضور بھی کھڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لباس، ہاف ٹی شرٹ وغیرہ یہ لوگ پہن رہے ہوتے ہیں اور استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ آج فی زمانہ علماء نے اس میں رعایت عطا کی ہے۔ فتویٰ یہ کہ کوئی پہن کر نماز پڑھا، ٹھیک ہے، تقویٰ یہ کہ احتیاط کرے۔ ہم نے سنا اعلیٰ حضرت نے لباس رکھا ہوا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لباس رکھا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ تیار ہو کے آتے ہیں، یار نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے چلیں، طہارت، ستر عورت، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ کتنی ہو گئی ہماری؟ ہاں، آگے ہے استقبال قبلہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا رخ قبلے کی جانب ہو۔ کہاں ہو؟ ہاں، اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور قبلے سے پھرا ہوا ہوں تو نماز میری درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز کی شرائط میں ایک اہم ترین شرط ہے کعبے کی طرف منہ کرنا۔ ایک شخص ہے جو ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کعبہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کعبہ کس طرف ہے، ہاں، سفر میں، تو انون جگہ پر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ تو اب دین اسلام اتنا پیارا دین ہے ہمارا، کہا کہ سوچ بچار کر لے، جہاں تمہارا دل مانے نا وہی کعبہ ہے، تحری کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور شخص ہے، اس نے کہا یار میں اسی کو دیکھا دیکھی پڑھ لوں، اس نے سوچ بچار نہیں کی۔ اس کو بھی چاہیے کہ یہ بھی سوچ بچار کرے، یہ اس کے لیے سوچ تحری، اس نے جو سوچ بچار کی اس کے حق میں تو اوکے ہے۔ دوسرا آ کے دیکھا دیکھی میں شروع ہو گیا، نہیں، اس کو بھی کہا کہ تم بھی سوچ بچار کر، یا وہاں کسی سے پوچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگرچہ بعد میں پتہ چلا یار کعبہ ادھر نہیں ادھر تھا، لیکن پھر بھی اس کی نماز اوکے ہے، اس کی نماز اوکے ہے، ہیں؟ نہیں، تو وہ جو دیکھا دیکھی کرے گا اس کی نہیں ہوگی، ہاں، تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی سوچ بچار تحریک کرتا۔ تو طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، چوتھی شرط ہے وقت۔ کیا ہے؟ وقت۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ جو نماز پڑھ، یہ اہم ترین بات ہے، دھیان بھی، جو نماز پڑھنے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم ظہر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، تو عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے، عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اب اگر عصر کا ٹائم شروع ہو گیا تو ظہر کی نماز قضا تو ہوگی، ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اہم بات ہے، ہماری نماز ادا کب تک ہوتی ہے؟ جب تک اس کا ٹائم موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ٹائم ختم ہو گیا، دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اب ہم دوسری نماز پڑھیں گے، اب یہ جو نماز یہ کیا ہو گئی؟ قضا ہو،
فجر کی نماز اچھا اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں طلوع آفتاب ہو رہا ہے 6:59 پر، ٹھیک ہے نا؟ تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد، طلوع آفتاب سے 20 منٹ کے بعد ہم قضا نمازیں اور اشراق و چاشت، یہ نوافل یہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 اوقات ایسے رکھے گئے ہیں جو اوقات مکروہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں، ان میں سے ایک یہی ہے طلوع آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اوقات مکروہ ہے۔ 20 منٹ کے بعد پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کی نماز بھی پڑھیں، چاشت کی نماز بھی پڑھیں، عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ انسان کے بدن کے 360 جوڑ ہیں، ان تمام جوڑوں کا بدلہ اور صدقہ انسان چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، اگر ہم یہ نماز ادا کریں گے گویا ہم اپنے اس بدن کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کے حضور، اور اللہ پاک عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس کو بھی ادا کرنے کی۔ یہ بھائی ایک چیز بتا دوں، اوقات مکروہ کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 طلوع آفتاب سے 20 منٹ تک۔ نمبر 2 دہوائے کبریٰ، جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے۔ ہاں آج کل یہ ہے 12:07۔ ہاں 12:07، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دہوائے کبریٰ کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، جیسے آج کل غروب آفتاب ہو رہا ہے 6:29 ہے، 6:30 پہ ہو رہا ہے، تو 6:30 ہو رہا ہے تو یعنی ہاں کوشش کریں اس سے پہلے پڑھ لیں۔ بالفرض عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، سورج طلوع ہو رہا ہے نا بیٹے، سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد تک ہم نے نہیں، یہ پروسیس ہے سورج کے بلند ہونے کا، ٹھیک ہے؟ جیسے 20 منٹ گزر جائیں گے بلند ہو جائے گا، اس کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ ہم نے جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اب بولیں آپ شاہ صاحب۔ دیکھیں ایک فضیلت تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ گھر پر پڑھیں گے آپ کو اشراق و چاشت پڑھنے کا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن جو روایات کے اندر آتا ہے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انسان فرض نماز پڑھے، اس کے بعد تسبیح ذکر اذکار میں لگا رہے، اور سورج بلند ہو جائے اشراق چاشت پڑھ کے دعا مانگے، تو اس کو صاف ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہے مسجد میں افضل ہے۔ ہاں دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ صلاۃ اللیل کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں صلاۃ اللیل کے بارے میں ویسے تو یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے فرض پڑھ کے بکی نماز گھر پہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ کس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری اولاد کو سیکھنے کا موقع ملے، ہم جا کر پڑھیں گے اولاد بھی سیکھے گی۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد سے گئے تھے گھر پڑھنے کے لیے اور کسی اور کام میں لگ گئے، تو جو خشوع اور خضوع ہمیں مسجد میں میسر ہوتا ہے وہ چیز گھر میں میسر نہیں ہوتی۔ بالفرض کسی کو گھر میں میسر ہو رہا ہے تو دیگر نفلی عبادت گھر پہ کرے۔ کل میں نے عرض کی تھی مسجد بیت بھی بنائے ہیں، مسجد بیت بھی بنائے، اوکے ہے، لیکن اشراق و چاشت کی جو یہ ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے اس پر بھی کبھی کبھار عمل کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ باقی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نفلی عبادت ہم گھر میں کریں تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہوتا ہے۔ آگے چلیں۔ ستر 40 دن، یہ کل ہماری بات ہو چکی، 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ 40 دن کے اندر اندر ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، آگے کیا ہے؟ نیت۔ کیا ہے؟ نیت۔ کیا ہے؟
جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا۔ اچھا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لے تو یہ بھی ایک افضل طریقہ ہے۔ آپ عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، یہ بھی نیت پر دلالت کرتا ہے۔ نیت کا ادنا درجہ فقہائے کرام نے یہ بتایا ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ حضرت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں، تو بغیر سوچے میں بتاؤ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی تو ہماری نیت اوکے ہے، اور ہم اس کا اظہار بھی کریں گے۔ جیسے میں نے کہا، ہم وضو کرنے کے لیے آئیں، اتنی نیتیں کریں گے کتنا ثواب ملے گا، اور اس طرح عبادت کے لیے آئیں تو جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنی زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ادنا درجہ یہی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بغیر سوچے سمجھے میں بتا سکوں کہ حضرت میں یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی ہو گئی؟ آگے ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر پہلے جو کام حلال تھے، اوکے تھے، کلام کرنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، کھانا پینا، پانی پینا، اب وہ کیا ہو گئے؟ سارے کام موقوف ہو گئے، حرام ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو نماز میں شامل کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جیسے تکبیر تحریمہ لگا لی، اب یہ کلام نہیں کر سکتا، دیگر معاملات نہیں کر سکتا، کیوں کہ اب یہ نماز کی حالت میں آ گیا ہے۔ کس میں آ گیا ہے؟ نماز کی حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں، کوئی سنا دے تو اچھا ہو جائے گا۔ کون سنا رہا ہے؟ 6 کی 6؟ جی ماشاء اللہ۔ نمبر 1 طہارت، ٹھیک ہے۔ اور کون بتائے گا؟ جی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، کنجوسی کر رہے ہو ہے ایسا نہیں۔ اور کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ جی ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کون بتائے گا؟ جی سبحان اللہ۔ اور کون بتائے گا؟ استقبال قبلہ، وقت، نیت۔ چلے ایک دوسرے کو کہہ دیں، 2-2 ہو جائے، سب 2-2 ہو جائے، ایک دوسرے کو سنا دیں۔ بات شرما رہے ہیں تو چلو ایک دوسرے کو سنا دیں، آپ سنا دیں۔ ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، ہاں۔ آگے سنائیں شاہ صاحب، سنائیں۔ مدینہ، جی بول۔ اچھا، کیونکہ اس کو قطروں کا عارضہ ہے یا پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، اور اس نے کوشش کی، یہ مسئلہ ویسے میں بتا چکا ہوں ایک دفعہ۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ٹھیک ٹھاک لمبا ٹائم ہے نا، ظہر کے وقت میں نے کوشش کی کہ اپنی طہارت کو قائم رکھ سکوں۔ میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، پھر وہ قطرے نکل جاتے ہیں، پاک نہیں رہ پاتا، پھر وضو کر کے آتا ہوں، پھر یہی صورتحال، پھر وضو کرتا ہوں، پھر یہی صورتحال، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طرح عصر کے حوالے سے، یا مغرب کے حوالے، عشاء کے حوالے سے، تو وہ بندہ کہ جس کا پورا ایک وقت گزر جائے اور وہ پاک نہیں رہ سکتا، چاہے اس کو کوئی زخم ہے، اس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، چاہے اس کو پیشاب کے قطروں کا عارضہ، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، یا جس کے گردے وغیرہ مثانے کمزور ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ قطرات آتے ہیں، اب اس کو شریعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ یہ معذور شرعی ہے،
کیا ہے؟ معذور شرعی ہے۔ یہ وضو کرے اور احتیاط کرے کہ قطرات مسجد میں نہ آئے، مسجد آلودہ نہ ہو، احتیاط کر کے ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ کے، پورا پاجامہ وغیرہ پہن کر کے، احتیاط کر کے یہ وضو کرے۔ اور اس وضو کے ساتھ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ظہر کی نماز پڑھے۔ جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع ہوگا اب اس کو عصر کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا، یہ لازمی ہے۔ باقی اس وضو کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہر عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب اس نے عصر کی نماز کے لیے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ وضو کیا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، قطرات جاری ہو گئے، عذر شروع ہو گیا، یہ اسی عذر اگرچہ شروع ہوتے رہے لیکن یہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز اوکے ہے، رخصت۔ ہاں استبراء یہ ایک اصطلاح ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی رفع حاجت کے لیے جائیں، پیشاب پخانے کے لیے جائیں، بائیں پیر پر زور دیں، اس طرح کی آواز نکالیں یا اپنے آپ کو ہلائیں تاکہ جو قطرات باقی ہیں وہ سارے کے سارے ڈسچارج ہو جائیں۔ ہاں تو یہ استبراء ہم نے کرنا ہے، یہ کریں گے، اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ بعد میں یہ قطرات زائل نہیں ہوں گے، نکلیں گے نہیں، سارے کے سارے اس وقت ڈسچارج ہو جائیں گے۔ بعد میں جب آپ ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، آپ کو یقین ہو جائے ہاں یہ سارے قطرات نکل گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی قطرات رہ گئے ہیں، بعض اوقات انسان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کھڑا ہو، اپنے آپ کو پاک کرے اور دیگر معاملات کرے۔ یہ رخصت اس اعتبار سے نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ ہاں فوراً جیسے ہی آنکھ کھلے، ہاں آنکھ کھلے۔ میں نے کل عرض کی تھی، ایک مسئلہ بتایا تھا، جنبی حالت جنابت جس پر طاری ہو، گھر میں ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت نہیں ہوتی۔ تو صاف ظاہر ہے اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ جتنے جلدی ہو میں اپنے آپ کو پاک کر لوں، ٹھیک ہے؟ تو جتنا میں تاخیر کروں گا یہ میرے لیے درست نہیں ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ تو صاف ظاہر ہے شرع میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں وہ دیکھیں سچویشن کے مطابق ہوتا ہے، جو معذور ہے وہ مجبور ہے، جس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے کہ واقعی عذر موجود ہے تو اس کو اس چیز کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس پر قدرت حاصل نہیں ہے، پانی پر قدرت حاصل نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک الگ چیز ہے۔ تیمم کا پھر اس کو حکم دے دیا جائے گا، چلے اب فی الحال حکم کر لے، لیکن اس کے لیے بھی چاروں طرف دیکھا جاتا ہے ایک میل، پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی حاصل نہیں کر پا رہا ہے، پانی موجود نہیں ہے، پوری اس کے اندر بھی ایک ڈیٹیل ہے۔ لیکن ابھی بس یہی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، ہم نے کوشش کرنی ہے طہارت کے حصول کے لیے، بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہے کہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ مجبور ہیں، آپ کا قلب اس کی طرف مائل نہیں ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اس میں تاخیر کریں، لیکن صاف ظاہر ہے اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کا اختیار ہو آپ پاکی کی طرف آئیں فی الفور۔ آگے چلیں۔ اچھا، ہم نے تکبیر تحریمہ یہ لگانا ہم نے سیکھی تھی، اور اسی طرح سے میں نے کھڑے ہونے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور ہمارے پیر کیسے ہوں یہ بھی میں نے بتایا تھا، اور صف کو برابر رکھنا یہ بھی میں نے عرض کی تھی۔ ایڑی ہاں نہیں، ایڑیاں برابر ہوں، پیر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ہاں اوکے۔ ہاں کانوں کلو نہیں، کانوں کلو، ہاں بالکل، یہ ہمارا پریکٹیکل ہو چکا۔
देखिए ये सुन्नत है, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना सुन्नत है। अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी तो आप क़िरात की पैरवी करते हुए सुकूत इख्तियार करें, खामोश हो जाए, ठीक है ना। हाँ, मुक्तदी की 4 किस्में होती हैं। कितनी? हाँ, असल में एक अलग मौजू है, ये आगे आएगा, तो ये एक अलग मौजू है। ऐसा ना कि फिर हमारा टाइम 35 मिनट हो गए, ठीक है ना। वो आपकी बात से हमारा ये काम रह जाएगा। हाँ, अच्छा, कंधे से कंधा नहीं, साफ सीधी रखना वाजिब है, ठीक है ना। देखिए ये मैं अर्ज करता हूँ, बाद लोगों की फिर आदत होती है वो टांगे भी मिला रहे होते हैं, वो ये आपके पैर भी मिला रहे होंगे, फिर ये मसाइल ख़राब हो जाते हैं। हाँ नहीं, साफ सीधी रखना ये वाजिब है। नहीं नहीं नहीं, हम किस इमाम को फॉलो करते हैं? हाँ, अब गौर तो करें, अगर साथ नाबालिग या बेरिश या अमरद लड़का है, बच्चा है, और ये अमल किया जा रहा है तो क्या हुक्म शरअ होगा, ना गौर तो करें। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक ये अमल दुरुस्त नहीं है, और साफ ज़ाहिर नमाज के अंदर अल्लाह को दूर खड़े होकर के मैं समझता हूँ ये बेअदबी है, ठीक है ना। हमने सफ़ सीधे रखनी है, ये हमारे लिए ओके है, ठीक है ना। बाकी रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, सलाम फेरने के लिए तशहुद में बैठे हुए हैं, अपनी टांगें दूसरे के साथ मिलाना, और बेचारा वो सिमट रहा है, फिर सिमट रहा है, और आप फैलते चले जा रहे हैं, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। कोई बंदा ऐसा करता है, हमने उससे उलझना नहीं है, उसको प्यार मोहब्बत के साथ बस अर्ज़ करनी है कि यार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला की फ़िक़्ह में तो ये चीज़ नहीं है। क्या आप किसी और इमाम को फॉलो करते हैं? तो क्या आप हर मसले में उनको फॉलो करते हैं? फिर तो ठीक है। अगर एक मसले में फॉलो करते हैं, दूसरे में नहीं करते, तीसरे में करते हैं, ये चीज़ फिर दुरुस्त नहीं है। और मैं अर्ज़ कर चुका, चूँकि पाक हिंद के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को फॉलो करने वाले ही लोग हैं, हनफी ही हैं, तो हमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामलात को ही ले करके चलना है, हमने किसी से उलझना नहीं है, ठीक है। चलें आगे। मुक्तदी की 4 किस्में ये वक्त आने पर मैं बताऊंगा। मुदरिक, लाहिक, मसबूक। लाहिक और मसबूक, एक वो मुक्तदी होता है जो मस्जिद में आया, इब्तदा से लेकर इंतहा तक जमात के साथ उसने पढ़ी। एक वो मुक्तदी होता है जो मस्जिद में आया, एक रकात हो चुकी थी। एक वो मुक्तदी होता है जो मस्जिद के अंदर शामिल तो इमाम साहब आया, जमात के साथ शामिल हुआ था, लेकिन इस दौरान इसकी कुछ नमाज में मिस्टेक हुई या वज़ू टूट गया, फिर ये चला गया वज़ू करने के लिए, फिर आकर के इसने अपनी बकिया रकातों को पढ़ा। अच्छा, एक वो है जो आया मस्जिद में, इसकी कुछ एक रकात पहले की रह गई थी, फिर नमाज में शुरू हुआ ये, अब ये दूसरी रकात पढ़ी, तीसरी में फिर मसला हो गया, इब्तदा में भी रकात रह गई थी और इंतहा में भी रह गई थी, जिसको लाहिक और मसबूक कहते हैं। तो इस तरह मिलाकर के 4 किस्में होती हैं मुक्तदी की। इंशाल्लाह ये मैं अर्ज़ करूँगा, ये बहुत अहम तरीन मसला है। और इसी तरह से हम मस्जिद में आए, नमाज हो रही, तो अब मैं क्या पढ़ूँगा। बाद लोगों की आदत होती है वो तकबीर तहरीमा लगाएंगे, देख रहे हैं कि इमाम साहब रुकू में है, अब अगर ये रुकू में नहीं जाते तो हो सकता है इसके रकात भी रह जाए। और इसी तरह तकबीर औला हम कब तक पा सकते हैं, तकबीर औला हम कब तक पा सकते हैं, ये भी इंशाअल्लाह अर्ज़ की जाएगी। अच्छा, बस मैंने आपको तकबीर तहरीमा लगाने का तरीका, खड़े होने का तरीका ये बताया था, और कहा था कि नज़र कहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ हमारी हो चुकी है अमली तरीके में। आज हम रुकू के बारे में सीखेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। क्या कहते हुए? हाँ, इख्तिताम तकबीर रुकू में हो, इख्तिताम तकबीर रुकू में, अल्लाहु अकबर, अब रुकू में हो। इख्तिताम कहाँ हो? ऐसा ना हो रुकू में गया है और अल्लाह अकबर बाद में कह रहा है। अल्लाह अकबर का इख्तिताम हो और कहाँ पहुँचा हुआ हो? रुकू में। अच्छा, तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ से इंतकाल शुरू हो, यानी लफ्ज़ अल्लाह से प्रोसेस शुरू हो जाए, ठीक है ना, रुकू की तरफ जाने का। हाँ,
اللہ کے الف سے انتقال شروع ہو اکبر کی راہ پر ختم، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے الف سے پروسیس شروع ہو اکبر کی راہ پر۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تکبیر انتقال میں حکم ہے کہ ایک فعل یعنی رکن سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم ہو۔ یہ راستہ پورا کرنے کو اکبر کا الف اکبر یا اکبار بڑھائیں گے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا بعض لوگوں کو یاد ہوتی نا اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اندرون سندھ میں آپ جائیں گے نا، قافلے میں گئے ہوں تو وہاں بعض اوقات یہ چیز ہے، بعض ائمہ حضرات بھی ہیں بیچارے، انہوں نے سادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو لہن جلی کر رہے ہوتے ہیں، لہن جلی جس سے معنی فاسد ہو جائے۔ لہن جلی ایسی غلطی اور ایسے انداز میں پڑھنے والے کا جو قرآن ہوتا ہے، اس کو جو سن رہا ہے بیچارہ وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مصلی امامت کوئی ہلکی چیز تو ہے نہیں، اس کے لیے صاف ظاہر ہے ایک تو ڈر خوف یہ ساری چیزیں ہیں، اتنے لوگوں کے معاملات ہیں، اور انسان کا اپنی عبادت ہی درست نہ تو وہ دوسروں کی کیسے درست ہوگی؟ یہ اہم ترین مسئلہ، توجہ رکھے گا۔ اکبر کا الف اکبر یا اکبار بڑھائیں گے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، را بڑھائیں گے تو یہ غلط خلاف سنت ہے۔ اکبر اللہ اکبر، یہ جو را کو بڑھایا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ہاں اچھا، راستہ پورا کرنے کے لیے کون سا راستہ؟ نہیں، ہاں یعنی رکوع کی طرف جانے کا جو راستہ ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں، آپ اس کو کھینچیں، کس کو؟ اللہ کے لام کو بڑھائیں اور را کو جزم یعنی ساکن پڑھیں۔ اللہ اکبر، اکبر، را کو ساکن کر دینا ہے، بڑھانا کس کو ہے؟ ہاں لام، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ کسی اور لفظ کو بڑھانا درست، شاباش۔ اچھا رکوع میں جائیں تو پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے، بعض لوگ رکوع کرتے ہیں تو ہاں اچھا ادنا درجہ کے ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو چھو لیں۔ کامل رکوع یہ ہے کہ بالکل پیٹھ سیدھی ہو جائے، اگر پانی کا پیالہ گلاس بھی رکھیں نا وہ بھی ٹھہر جائے۔ آخری دن پریکٹیکل کریں گے، ٹھیک ہے نا، آخری دن ہم نماز کا پورا پریکٹیکل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ لوگ دو دو بندے لا نہیں رہے، آج تو مجھے کم ہی لگ رہے ہیں، کتنے ہیں؟ ہاں اچھا دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمان مومنوں کی ماں ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے ان مسائل کو سیکھنے جاتے تھے۔ ہم ان سے زیادہ متقی ہیں، ہم ان سے زیادہ تقوی والے ہیں، ہم ان سے زیادہ صوم و صلاۃ والے ہیں، ہم ان سے زیادہ پابند شرع ہیں، ہماری سمجھ بوجھ ہماری عقل ان سے زیادہ ہے کیا؟ تو ہم اپنی سوچ اور اپنی عقل کو شریعت سے اوپر لے کر نہ جائیں۔ جو دین اسلام جو شریعت نے کہا ہے ٹھیک ہے، اوکے، ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں نہ کہ بگاڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بے راہ روی بہت زیادہ ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے، لوگوں کو مسائل کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آپ خود اپنے اوپر غور کریں، آج کون سا دن ہے؟ تیسرا دن ہے۔ آخری دن آپ لوگوں نے اپنے تاثرات بھی دینے ہیں کہ آج الحمدللہ یہ 7 دن کورس ہوا، 7 گھنٹے ہے نا، 7 گھنٹے 7 گھنٹے میں نے کتنا سیکھا، اور اگر میری 40 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی میں میں نے 7 گھنٹے یہاں پر دیے، ان 7 گھنٹوں کا مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ مبالغہ ایسے نہیں لینا، نہ یار امام صاحب کا دل رکھ لیں، یار ان کا دل خوش ہو جائے، نہیں، حقیقت پر مبنی بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے ایسی کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر یار میں یہ باتیں کر کے لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کروں، لوگوں کی حوصلہ شکنی کروں، یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ حوصلہ شکنی نہیں، دل جوئی کیا کرے، حوصلہ افزائی کیا کرے، اپریشیٹ کیا کریں،
हाँ यार, अच्छा है, इंशाल्लाह हमारे बच्चे सीखेंगे ये। आज ये बच्चे कल को ये बड़े हो जाएंगे। इन बच्चों को जितना पता है मुझे और आपको पता नहीं है, ये याद रखना। तो फिर दीन इस्लाम में हम अपने बच्चों को अंधेरे में क्यों रखें? अंधेरे में क्यों रखें? हमारी औलाद को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बिलफर्ज कोई ऐसी चीज़ है जो हमारा बच्चा हमसे कलाम करता है, मुझे अकल नहीं है, बेटा ये बात 15 साल के आप हो जाओगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। 15 साल के आप हो जाए, कुछ समझ बूझ, कुछ कॉमन सेंस, ये चीज़ें भी तो होती हैं। सिर्फ मैं ये सोच करके बैठ जाऊँ, दिल छोटा करके बैठ जाऊँ, यार ये वो, तो ये इसमें ज़रा नज़र षानी कीजिएगा और कोशिश करनी है भरपूर तादाद अपने बच्चों को शिरकत करवानी है। ये चीज़ सीखने की थी। देखिए तहारत एक अहम तरीन मौजू है, याद रखना। हमारी इबादत, अब इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बना दें और उसका बेसमेंट ही दुरुस्त ना हो, उसकी बुनियादें दुरुस्त ना हो, ये इमारत रहेगी आराम से नीचे आ जाएगी। तो बुनियादें हमारी बुनियाद तहारत है। तहारत हमारी अच्छी होगी तो हम नमाज भी अच्छी पढ़ सकते हैं, कुरान भी अच्छा होगा, दीगर इबादत भी हम कर सकते हैं। तहारत में ही मसाइल हो तो बताएं कैसे होगा, मुझे बताएं। तो ये मसाइल हैं, इनमें हमने सीखने में आर और शर्म महसूस नहीं करनी। उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ हैं, लेकिन सहाबा कराम उनसे मसाइल सीखा करते थे, वो बताती थी। तो एक बताने का अंदाज होता है। अगर एक आम बंदा इस तरह की बात कर रहा हो तो वो बंदा कहे यार ये मुनासिब नहीं है यार, लेकिन जब एक बंदा जिसका कद काठ होता है वो बात कर रहा होता है, बात में वज़न भी होता है, तो हमें उसको खुश दिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ उसको कबूल करना है, उसको लेने वाले बने। इसकी इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। इंशाअल्लाह कल ज़्यादा बच्चों को भी ले आएंगे इंशाअल्लाह, और बड़ों को भी लाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, रुकू के अंदर कोहनियाँ सीधी रखनी है। बाद लोग रुकू यूँ कर रहे होते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए, उंगलियाँ खूब खुली रखना सुन्नत। जब यहाँ पकड़ते हैं, बाद लोग यूँ करते हैं, बाद यहाँ पकड़े हुए होते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये अंदाज ठीक है ना, ये अंदाज। सर ऊंचा नीचा ना हो, बाद लोग यूँ ऊपर देख रहे होते हैं, बाद बिल्कुल झुके हुए होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज हो। रुकू में दोनों कदमों की पुष्ट पर नज़र रखना मुस्तहब है। टांगे सीधी होना सुन्नत है। अक्सर लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं, ये मकरूह है। पैरों की उंगलियां मत हिलाएं। 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना, ये क्या है? हाँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम। या के नीचे जेर है, या रब्बिल नहीं पढ़ना। बाद लोग पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, नहीं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। हाँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम। बा के नीचे जेर है, या के ऊपर ज़बर है, ठीक है। तादील अरकान यानी रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा में कम अज़ कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है। एक सजदा किया और ऊपर फ़ौरन दूसरा सजदा, हाँ, 2 सजदों के दरमियान में कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है। नहीं, अगर नहीं पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना है। अगर कोई इस तरह से कर रहा है कि एक सजदा किया फिर उसके बाद दूसरा, और ध्यान से दूसरा सजदा कर लिया, तो ये उसका वाजिब तर्क हो गया, टाइम ऊपर हो गया। बाकी इंशाअल्लाह। अच्छा, अकायद के मुतालिक सीखते हैं, इस दुनिया के अलावा भी कोई दार यानी मकान है? इसका जवाब जी हाँ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के सिवा और अजीमुशान 2 दार पैदा किए हैं। एक दारुन नईम यानी नेमत की जगह है, उसका नाम जन्नत है, और एक दारुल अजाब यानी अजाब की जगह है, इसको दोज़ख कहते हैं। अल्लाह अमान अता फरमाए। सवाल पूछा गया, जन्नत क्या है? जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। जन्नत किसके लिए बनाई है अल्लाह ने? हाँ, जो ईमान वाला हो, ईमान सलामत लेकर गया हो। हमें अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ईमान की फ़िक्र नहीं करते, उलमा फरमाते हैं ख़तरा है बवक्त वफ़ात इनका ईमान सलब कर लिया जाए। मुसलमान की सबसे कीमती चीज़ ईमान है। ईमान सलामत गया, गुनाहगार है, नाफरमानियाँ करता रहा है, लेकिन बाला के जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। और अगर ईमान ही सलब कर लिया गया
پھر آزمائش ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، دنیا میں اچھے اعمال تھے، سب کچھ تھا، لیکن تھا دکھلاوا، نام وری تھی، واہ تھا، نام مرتبہ، تو جب وفات کا وقت آیا تو ایمان سلب کر لیا گیا۔ ہمیں یہ حکم شرع ہے، اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمیں یہ فتویٰ نہیں لگانے، ہو سکتا ہے اس کی عقل جاتی رہی ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ جب جس کا نزاع کی کیفیت ہو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ یا جو یہ کر وہ کر، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، بس اس کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرے، یاسین شریف کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو پڑھنے والا بن جائے۔ جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہیں؟ جنت میں اللہ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں کہ جن تک آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسی عالی شان اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جنت کے داروغے کا نام کیا ہے؟ حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے داروغے کا نام ہے۔ فرمایا کہ جنت کتنی بڑی ہے؟ فرمایا جنت کی وسعت یعنی کشادگی کا یہ حال ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان، تو اتنی بڑی، اور قرآن پاک میں بھی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ کیا جنت میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی ہوگا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے علاوہ ان کی خدمت کے لیے حور و غلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہاں، اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان پہ جینا اور ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے، اور مسائل کو سیکھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا جتنا